السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. جب سے رب العالمین نے اس دنیا کو آباد کیا، سورج چاند ستارے بنائے، دن اور رات کا نظام بنایا، اسی وقت سے اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 3 متواتر ہے، لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک بعد میں ہے جو کہ رجب ہے. یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں ابھی جس مہینے کے ہم گزار رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے شروع ہیں. ذی قعدہ آج تقریباً 27 تاریخ ہے، اور چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کے دن شروع ہونے والے ہیں. اور ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں اکثر مسلمان وہ غافل ہیں. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ کرام نے وہ پوچھا کہ کیا اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو اس کے ثواب تک بھی جو ہے وہ مجاہد اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے جہاد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، جہادی فی سبیل اللہ سے. لیکن ارشاد فرمایا وہ مجاہد اس کا ثواب زیادہ ہوگا جو اپنا جان اور مال لے کے میدان جہاد میں اترتا ہے، اور نہ اس کا مال واپس آتا ہے نہ اس کی جان واپس آتی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. باقی کوئی شخص جو ہے ان دنوں کے اعمال کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بخاری کی حدیث. اسی طرح طبرانی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تم اس میں تسبیح کیا کرو، تکبیر کیا کرو، تحلیل کیا کرو. تسبیح یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان. اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، نقصان سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے. اور سبحان اللہ یہ پڑھا کریں، تحمید کیا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ کی تمام صفت وہ کمال کی ہے. اللہ بہت بڑائی والا ہے، متکبر ہے. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہی زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے. وہی حساب رکھنے والا ہے. وہی جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے. وہی بخشنے والا مہربان ہے. وہی لوگوں کو عطیات دینے والا ہے. وہ رب جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ رب جس نے ساری کائنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ اپنے قوت میں اعلیٰ ہے، اپنے دینے میں سب سے اعلیٰ ہے، اپنے علم میں سب سے اعلیٰ ہے، سننے اور جاننے میں، دیکھنے میں سب سے اعلیٰ ہے، بے نیاز ہے، بے حاجت ہے.
غنی ہے، سمد ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی صفات بیان کرو، الحمدللہ کہا کرو، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ نہ علم میں کوئی شریک، نہ قدرت میں کوئی شریک، عبادت میں کوئی شریک، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ جنات میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ انبیاء میں سے، نہ ولیوں میں سے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو ان دنوں میں، اللہ کی تحمید بیان کرو اور اللہ کی تحلیل بیان کرو۔ کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے، اگر یہ بیانات آپ نہیں کر سکتے ہو، سبحان اللہ پڑھو، یہ تسبیح، الحمدللہ پڑھا کرو، یہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو، یہ تحلیل ہے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ دارمی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت محنت کے ساتھ جو ہے عمل صالح کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا اس بات پہ توجہ دیں، اکثر مسلمان اس عمل سے غافل ہیں، ان دنوں کے اعمال جو ہے وہ مسلمانوں نے تقریباً چھوڑ دیے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے جب رمضان میں دیکھا جائے مساجد بھرے ہوئے ہیں، لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، باقی سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ذی الحجہ کے دن ہے جو کہ رمضان کے دنوں سے بھی بہتر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو دن ہے رمضان کے دنوں سے بھی بہتر ہے۔ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں 10 راتیں، وہ ان راتوں سے بہتر ہے، لیکن ان دنوں کے جو دن ہے وہ رمضان کے دنوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا بہتر ہے، لیکن یہ جو دن ہے یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی بہترین ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس میں نمازوں میں اتنی کثرت نظر نہیں آتی، مساجد آباد نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں ذکر و اذکار نہیں، تلاوت نہیں؟ کیا وجہ ہے اس میں سخاوت نہیں؟ ان دنوں میں آپ جو بھی عمل کرو گے باقی دنوں کے اعمال سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ نفل پڑھو گے، آپ سخاوت کرو گے، آپ ذکر و اذکار کرو گے، آپ تلاوت قرآن کرو گے، آپ لوگوں کی مدد کرو گے، کچھ بھی کرو گے نیک اعمال، اس کا ثواب جو ہے باقی پورے سال کے دنوں سے اس کا ثواب ہے۔ یہ ایک بہت بہترین موقع ہے۔ جو ساتھی جن کے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ابھی سے تہیہ کر لے، جو 2-3 دن باقی ہے ابھی سے اعمال سٹارٹ کر لے، اور ان دنوں میں زیادہ کثرت سے اعمال۔ قرآن کریم میں ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کچھ گنتی کے دن ہے، کچھ معلوم دن ہے، اس میں اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ پہلے 10 دن، اور اسی طرح ایام تشریق جو کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی عید کے دن سے 3 دن بعد جو دن ہے، یہ پورے کے پورے جو 13 دن ہے اس میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک مثال بیان کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ کیسے ہمارے معاشرے سے یہ عمل اٹھ گیا، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ عمل ہے ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ راستے میں چلتے پھرتے، بازاروں میں گھومتے ہوئے، اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں میں بآواز بلند بالجہر تکبیرات کہا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تکبیرات اس دور سے اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، خیمے میں سے پڑھتے، بازار والے پڑھنے لگ جاتے، بازار والے پڑھتے تو مسجد والے، ان تک آواز پہنچتی، اور حدیث میں آتے ہیں مینا کے میدان میں یہ تکبیرات بلند ہوتی۔ آج کہاں پر ہے یہ عمل؟ کہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں؟
مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنا ہے کہ ایک ماحول بنے کہ ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہو۔ یہ جو اگست کا مہینہ ہے جس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم آزاد ملک کے شہری ہیں، تو خوشیاں جو ہے کس بات کی ہوتی ہے؟ شکر کی ہوتی ہے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ وہ شخص مجھ میں سے، میں اور آپ میں سے، وہی شخص اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، جو گناہوں کو کم کرتا ہے، جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، جو جرائم سے بچتا ہے، وہ وطن سے محبت کرنے والا ہے۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے محلوں کو آباد کرنے کے لیے، ملکوں کو آباد کرنے کے لیے یہ نیک اعمال ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا، جو کہ قرآن میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، یہ گناہ کرتا ہے۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حکمرانوں اور صاحب اختیار لوگوں جیسے علماء اور مسلمان حکمران، ان کی بات مانو۔ تو جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں ان کے مخالف نہیں ہے، اور کوئی وہ نہیں مانتا، علماء کی بات نہیں مانتا، حکمرانوں کی بات نہیں مانتا، یہ جرم کرتا ہے، یہ مجرم انسان ہے۔ تو حقیقی خوشی، دل کی خوشی جو حقیقی ہے، ذہن اور دماغ کی، دل کی جو اطمینان ہے، وہ اس صورت میں انسان کو نصیب ہوگا کہ وہ گناہوں سے بھی بچے اور جرائم سے بھی بچے۔ مجرم انسان کو کبھی حقیقی خوشی نہیں مل سکتی، اسی طرح گنہگار انسان کو دل کی تسلی نہیں مل سکتی۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو دن ہے، کچھ روایات میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 9 کے 9 دن ہے اس میں روزے رکھتے ہیں، کیونکہ 10ویں دن تو پھر عید ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ عید کے بعد جو 3 دن ہے ایام تشریق، اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ذکر ہے، ایام و اکل و شرب و ذکر، یہ کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن۔ یہ بات یہ سوچیں، اب ہمارا کیا ہوتا ہے جب کھانا پینا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ ابراہیمی سنت اور محمدی سنت کیا ہے؟ جب اللہ آپ کو زیادہ نعمتیں دے رہا ہے تو زیادہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، زیادہ نیک اعمال شروع کر۔ ایام و اکل و شرب، کھانے پینے کو بہت مل رہا ہے تو کیا کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میں نے اس صحرا میں اپنے بچوں کو لا ٹہرایا، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ پھل زیادہ ہو، کھانا زیادہ ہو، نعمتیں زیادہ ہو، کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ انبیاء کی یہ سنت۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی 13ویں پارے میں، اس میں جو وہاں بھی یہ بات ذکر ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے باخبر کر دیا ہے، اگر شکر گزاری کرتے ہو تو اللہ نعمتیں بڑھا دے، اگر ناشکری کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت زیادہ سخت، عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو نیک اعمال ہم بجا لاتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلے فائدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت پا لیتا ہے تو اپنے آپ کے فائدے کے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان خود اپنے آپ کو ہے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ اپنے آپ، سب سے پہلے جو نقصان ہے خود اپنے آپ کا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اپنے لیے فائدہ چاہتے ہیں یا اپنے لیے نقصان چاہتے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، جب انسان عقل و شعور اس کو مل جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہاں سے اس کی زندگی جو ہے وہ غموں اور دکھوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے کچھ باتیں، کچھ اعمال، کچھ چیزیں اس کو پسند ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ناپسند ہے۔ کوئی نہیں چاہتا بیماری آئے، کوئی نہیں چاہتا غربت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں بے روزگار ہوں، کوئی نہیں چاہتا بے اولاد ہوں، اس طرح بہت سے کام ہیں جو انسان نہیں چاہتا۔
لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بہت سی چیزیں ناپسند کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے انسان کے دکھ شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے انسان کے غم شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس انسان کے دل کو اللہ ایسا بنا ڈالے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے پسند اور ناپسند کو دیکھتا ہے، تو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشان بھی ہوتے تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، ہر کیفیت پر اللہ کا شکر۔ ایک انسان سوچتا ہے میں یہ چیز چاہ رہا تھا مجھے نہیں ملی، وہ کہتا ہے کہ میں چاہ رہا تھا، کون دینے والا کون ہے؟ اللہ نے نہیں دیا تو اللہ چاہتا ہے کہ نہ ملے، تو اللہ کی پسند جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے میری پسند، اس میں میرے لیے خیر ہوگا۔ جو چیز انسان کو بیماری ملتی ہے وہ کہتا ہے اس سے میرے گناہ دھل جائیں، اس سے جو ہے میں پاک صاف ہو جاؤں، اس سے آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤں۔ دنیا کے جو مسائل میں ملتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے انسان کو اتنی مصیبتیں آتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے، کاٹ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ شخص جنتی ہوتا ہے، ابھی زمین پہ جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن جنتی ہو چکا ہے، جنتی بن گیا۔ ماں علیہ من خطیہ، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہے وہ ہمیں کتنا فائدہ دے رہی ہے، وہ بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، عبد الرحمن، جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دکھوں اور غموں کی وجہ سے، مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر ملے گا، تو باقی لوگ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی تکلیفیں پہنچی، کاش ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، ہمارے گوشت کے ٹکڑے ہوتے، ہمیں دنیا میں اتنی تکلیفیں ملتی، کیونکہ آج تکلیفوں پر کیا کچھ مل رہا ہے۔ بہت مرتبہ انسان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے جتنا کہ اس کے جنت میں درجات ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پر جو مصیبتیں آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اپنی زندگی صبر سے بھرپور گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ نعمت عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات وہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یاد رکھیں، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دن جو ہے بہت قیمتی دن۔ سورۃ الفجر میں تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، تو وہاں پر ابن کثیر نے بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن، وہ ایسے دن صحابہ کرام کے ماحول ان دنوں میں ایسا ہی ہوتا تھا جیسے رمضان میں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ماحول بنائے جیسے رمضان میں ہوتا ہے، ان دنوں جیسے ذی الحجہ کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے رمضان سٹارٹ ہوتے ہیں، ایسے ماحول بننا چاہیے۔ اس میں آپ پورے روزے بھی رکھ سکتے ہو، 9 تاریخ تک پورے روزے بھی رکھ، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا وہ روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے ایک دن، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کو گناہ معاف ہو جائے، 2 سالوں کے گناہ جو ہے اللہ معاف فرما دے۔ یہ خوشی اس شخص سے پوچھیے اگر کسی پر جو ہے وہ 10-12 مرتبہ سزائے موت چڑھی ہو اور وہ ایک پیشی میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے اور جج اس سے کہتا ہے 4 مرتبہ سزائے موت آپ سے اتر گئی، آپ اس کی خوشی سے، کسی پہ سزائے موت ہے کہ اس کو سزائے موت پھانسی پہ چڑھنا ہے اور جج سے کہے کہ معاف ہو گئے، صدر نے معاف کر دیا، تو اس کی خوشی پوچھو۔ ہمیں ابھی احساس نہیں ہے کیونکہ معاملہ سارا غیب کا ہے، نہ قیامت کا دن دیکھا، نہ ہم نے روح نکلنے کی سختی دیکھی، نہ قبر کے عذاب کو دیکھا، نہ قیامت کے سخت دن کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کے عذابوں کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے پچھلی قوموں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس وجہ سے احساس جو ہے وہ ہمارا اس پہ پردے پڑے ہوئے۔ اگر اپنے دل اور دماغ سے ہم یہ پردے ہٹائیں گے اور ایمان بالغیب میں داخل ہوں گے تو ہمیں صاف نظر آئے گا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ محسوس کرتے تھے جنت اور جہنم، اس لیے وہ اچھے تھے۔
ان کا ایمان بالغیب مطلب کیا تھا؟ یعنی ان کو اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے. جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں مجھے یقین ہے میری باتیں ہیں، ایسا ان کو یقین تھا. انہوں نے قیامت نہیں دیکھا، ان کو یقین تھا. وبالآخرۃ هم یوقنون، یقین تھا قیامت آنے والا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، سارے معاملات، حساب کتاب بھی ہوگا، پل صراط پہ چلنا بھی ہے، اعمال کا وزن بھی ہوگا، عمل نامے بھی دیے جائیں گے، فیصلے بھی ہوں گے، ذرے ذرے کا حساب بھی ہوگا. ان کو یقین. اسی لیے تو کہتے تھے، کوئی کہتا کہ اللہ کے ساتھ میں نے انس حاصل کیا ہوا ہے، تیروں پہ لگ رہا ہے. ایک تیر لگتا ہے اس سے خون دے رہا ہے، دوسرا لگتا ہے خون دے رہا ہے، لیکن نماز مکمل پڑھ رہا ہے. نماز مکمل کر کے سورہ کہف مکمل کر کے سلام کرتا ہے، اپنے ساتھی کو جگاتا ہے. وہ اسے کہتا ہے مجھے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے انس حاصل کیا ہوتا ہے، ایک قربت تھی، ایک احساس تھا. کیسے توڑ دیتا ہے؟ اس کو توڑنا نہیں چاہتا. وہ صحابہ تھے جو کہتے ہیں ہمیں احد کی پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ محسوس کرتے تھے. یہ ہم صرف ابھی ہم اس کو سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ عملی طور پر اس بات کو جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس سے پورا یقین. اگر یہ بات نہیں، کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ احساس پیدا کریں ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. جہاں تین بندے ہیں، دو بندے، تیسرا اس کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ. چار ہے تو پانچواں ان کے ساتھ اللہ ہے. علم اور قدرت کے حوالے سے راہ میں چلتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ محسوس کریں اللہ کی قربت محسوس. اس لیے صحابہ کرام سے کوئی پوچھتا، ابو درداء رضی اللہ عنہ اس طرح، اور یہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا پوچھا گیا، صحابہ سے بھی ایسا پوچھا گیا، انہوں نے یہی جواب دیا. لوگ آتے کہتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ میں منافق تو نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھتے؟ کہا ہاں تنہائی میں نماز پڑھتا. اچھا، ایک زبردست حدیث مجھے پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں سامنے آئی کہ جس طرح نماز با جماعت کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو شخص نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو یہ ایک نماز 25 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، 27 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. 25-27 اس لیے کسی کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اسی طرح نوافل کے بارے میں ہے کہ جو شخص تنہائی میں نفل ادا کرتا ہے وہ ان نوافل سے 27 درجے جو ہے وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے جو لوگوں کے سامنے پڑی جاتی ہے. اگر آپ تنہائی میں نفل ادا کرتے ہو تو اس کے ثواب 27 درجے جو ہے وہ زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ تنہائی میں اکیلے میں نماز پڑھتے ہو، نوافل ادا کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم منافق نہیں ہو. یعنی منافق کا تو سارا کام دکھاوے کا ہوتا ہے. وہ کب تنہائی میں اٹھے گا، وہ کب رات کے اندھیروں میں اٹھے گا اور روئے گا، وہ کب جو ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے لوگوں کی مدد کرے گا، وہ کب جو ہے وہ کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہو تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، وہ کب جو ہے لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو وہ آنسو بہائے گا. وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے منافق. یہ مومن ہی کر سکتا ہے. مومن شخص جو ہے، اس لیے متقی کی جو اصل تعریف ہے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. لوگوں کے سامنے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، بہت لوگ ڈرتے ہیں بہت سے کاموں سے. اصل تقوی اللہ کا خوف اصل میں یہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ وہ ایک جگہ پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، زیور پڑا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن آپ نہیں اٹھا رہے ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے.
وہ جو دودھ میں ملاوٹ کا معاملہ تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہوئی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ بھی، پوشیدہ گناہ بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی کھل کے ہو، جو بے حیائی چھپ کے ہو، ان دونوں کو چھوڑ۔ گناہ چاہے ظاہر میں ہو، گناہ چاہے چھپے ہو، ان کو چھوڑ۔ لیکن سب سے بڑی جو شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے وہ یہ ہے، اگر انسان سے تنہائی میں کوئی گناہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس تنہائی کے گناہ کو کہ کسی کو خبر ہی نہیں اور یہ کسی سے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، رب العالمین سب کو معاف کر دے گا لیکن ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرتے ہیں یا کھل کے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں سے بیان کرتے ہیں؟ 25 سال پہلے تم نے کوئی گناہ کیا، آج بیان کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک انسان کے ساتھ تنہائی میں حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کے ساتھ تنہائی میں حساب ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، الگ الگ ہو کر تنہائی میں ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور الگ الگ حساب ہوگا ہر شخص کے ساتھ۔ ایک مسلمان کے ساتھ حساب ہوگا اور اسے کہا جائے گا تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بیان کیے جائیں گے۔ وہ پریشان ہوگا، میں نے یہ گناہ کیا، دل میں سوچ رہا ہوگا ابھی جو ہے بڑے بڑے گناہ وہ بتائے جائیں، پریشان۔ تو اتنے میں رب العالمین اس سے کہے گا کہ جا دنیا میں نے کچھ پہ پردہ رکھا تھا، آج بھی پردہ رکھا تھا، میں نے معاف کیا، اور جو گناہ ہے اس کے بدلے آپ کو نیکیاں دیتا ہوں۔ وہ شخص جو ہے ابھی گناہ کا لسٹ پورا نہیں ہوگا، وہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کہ یعنی اس کے بدلے بھی نیکیاں مل جائیں۔ تو آپ اس بات کو سوچئے، جب رب العالمین نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستیر، ستیر پردہ رکھنے کا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے گناہوں سے واقف ہوں تو کیا ہم ایسے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہم اپنے ایک دوسرے سے میل جول رکھیں گے، ملاقاتیں کریں گے، بیٹھیں گے؟ ہر شخص دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ لیکن رب العالمین ستیر ہے، پردہ رکھنے والا ہے، اور اس بات کو پسند بھی کرتا ہے۔ من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان پہ پردہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس پہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ خود اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتے، کوئی دوسرا کیا کرے؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ جو عظیم دن جو ہے ہمارے اوپر آنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور وہ توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک ہم جی رہے ہیں، کل تک ہم زندہ، اگلے سال تک ہم زندہ، اگلے مہینے تک ہم زندہ، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں فوراً اس میں کوئی جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، جو سمجھنے والے بھائی ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، مثال آج اس نے گناہ کیا اور پھر اس 2-3 مہینے بعد یا 2-3 سالوں بعد وہ توبہ کرتا ہے اس گناہ سے، تو وہ ایک توبہ نہیں کرے گا، وہ 2 توبہ کرے گا۔ ایک توبہ اس بات کی کہ اس نے گناہ کیا تھا تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف۔ دوسری توبہ یہ اس لیے کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر ضروری تھا کہ میں فوراً جو ہے وہ توبہ کرتا، لیکن میں نے توبہ اس قدر لیٹ کر دی۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً لوگ جمع ہوتے ہیں، جلدی جلدی جرگے کا بندوبست کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے پنگا لے لیا ہے، چلتے ہیں کہ جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے، صلح ہو جائے۔ ایسا کرتے ہیں نا لوگ۔ ابھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کانے بیٹھا ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، ایک کے پیچھے جاتے ہیں، دوسرے کے پیچھے جاتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے، وہ شخص اس کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارے انسانوں کی کیا طاقتیں ہوگی؟ رب العالمین تو
غالب ذات ہے، قوتوں والا ہے، اصل قوت ان القوت للہ جميعا. تو پھر اس کو راضی کرنے کے لیے ہم دیر کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے حق میں ہم نے جرم کیا ہوتا ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی اتوب اريد ان اتوب ولكن، اس کا مطلب ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن، یہ لیکن میں پھر اس نے بات کی لوگ کہتے ہیں کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا توبہ کروں گا. کیا گارنٹی ہے بوڑھا ہوتے ہو کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گناہ سے توبہ کرو گے تو سب گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا. یہ بھی ضروری نہیں میرے پاس. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جھوٹ سے توبہ کروں، جھوٹ سے کرو، یہ توبہ اللہ قبول کر لے گا بھلے آپ کے کچھ اور گناہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک گناہ سے توبہ آپ کی تب قبول ہوگی جب سارے گناہوں سے توبہ کرو. ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جاؤ، ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جاؤ. اچھا تو یہ کہ سب گناہوں سے توبہ کرے، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو وہ شروع کر لو. ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جاؤ اور ہر مہینے میں آپ میں اصلاح آتی جائے، بہت سے گناہ جو ہے وہ چھوٹتے جائے. رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادات کریں اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم اس کی توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان دنوں میں یوم عرفہ پہ رب العالمین بہت سے لوگوں سے معاف فرماتا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے بھی اور اس دن بھی اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے. اور اس مہینے کی وہ فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حج ہے. اب جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی تسلی کے لیے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر طور پہ کہ جو شخص صبح نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، پھر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج عمرے کی ثواب. ترمذی میں یہ حدیث وہ موجود، بلکہ صحیح ترغیب میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مسجد جاتا ہے کہ واعظ و نصیحت سنے، درس سنے، تو اللہ اس کو بھی حج کا ثواب دے. یہ معمولی نہ سمجھے. علماء آتے ہیں، آپ لوگ ان کا کوئی وہ قدر ہی نہیں رکھتے کہ ان کی بات سنیں، کیا کہنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر آئے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھتے ہیں تو حج کا ثواب ملتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح اگر ایک شخص رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتا ہے تو حج کے برابر اس کا ثواب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور یہ جو نماز کے بعد تسبیحات ہوتے ہیں اس کا بھی جو ہے حج کے برابر ثواب ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار جو ہے اللہ اکبر، 34 بار جو کہا جاتا ہے، اس کا بھی اتنا ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث ہے جو کہ اس بارے میں ہے کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور آپ اس کے اہل و حیال کا خیال رکھتے ہو، ان کے خرچے کا خیال رکھتے ہو یا ان کی مدد کرتے ہو تو آپ کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. جس طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہو، مجاہدین جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. جو نیک عمل ہو جس میں آپ تعاون کرتے ہو تو آپ کو بھی پورا ثواب مل جاتا ہے. تو رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جہاں بھی کار خیر ہو، مساجد آباد ہو رہے ہوں، مدارس آباد ہو رہے ہوں، اسپتال ہوں، سڑکیں ہوں، جو بھی کار خیر ہو تو اس میں تعاون کیا جائے. تو رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر سکیں.